السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الی درس الحدیث من جدید، فحیاکم اللہ واکرمکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب ساحل ویسر ولا تعسر علینا یا میسر کل عسیر۔ عزیز طلباء، بفضل اللہ تعالی و بعونہ جل وعلا، مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 17واں سبق ہے ہمارے پاس، اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے حسب معمول ترجمے پر فوکس رکھتے ہوئے قابل وضاحت عبارات کی انشاءاللہ وضاحت کریں گے، اور ضرورت پڑنے پر ہم حدیث کی اسنادی حیثیت کی بھی نشاندہی کریں گے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ تو آتے ہیں اصل احادیث کی نصوص کی جانب۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس یہ چیپٹر جو کہ کتاب الآداب سے موسوم معنون ہے، کتاب الآداب سے موسوم ہے، اور اس کے تحت کئی ایک ابواب آ رہے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں جو زیر مطالعہ باب ہے جس میں ہم احادیث مطالعہ کریں گے، یہ مخلوق پر شفقت اور رحمت کے بارے میں ہے۔ اللہ کی مخلوق پر نرمی، اچھا برتاؤ، پھر اس پر شفقت، ان کے ساتھ ہمدردی کرنا، خیر خواہی کرنا، اور رحمت کا بازو ان پہ سایہ فگن رکھنا۔ تو یہ احادیث اس سلسلے میں ہیں کہ کتنا اس عمل میں اجر ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ کو یہ کتنا عمل پیارا ہے۔ تو آج ہمارے پاس اسی سلسلے میں حدیث ہے 4956، پہلی حدیث اس آج کے سبق کی، جو کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو اس سے پہلی حدیث کے بھی راوی ہیں۔ وعنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان اذا اتاہ السائل۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بیان کرتے ہیں کہ انہو کانا، کہ بے شک شان یہ ہے کہ کانا اذا اتاہ السائل، کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی سوالی آتا، او صاحب الحاجہ، یا کوئی ضرورت مند، قالا، تو آپ فرماتے اپنے ساتھیوں سے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے خطاب فرماتے، اور فرماتے قال اشفعوا، سفارش کرو اس اپنے بھائی کے حق میں، فالتو جرو، اللہ اکبر، تو سفارش کرو گے تو فالتو جرو، تو چاہیے کہ تمہیں اجر دیا جائے، یا تمہیں اس سفارش کے بدلے اجر دیا جائے گا۔ وَيَقْضِ اللَّهُ عَلَىٰ لِسَانِ رَسُولِهِ مَا شَاءَ، اور اللہ فیصلہ فرمائے گا اپنے پیغمبر کی زبان پر جو بھی چاہے گا۔ تو تم سفارش کیا کرو، اور اللہ کے پیغمبر جو ہیں اللہ کی توفیق سے اس پر عمل درآمد کے لیے شفقت فرمائیں گے، توجہ فرمائیں گے، اور لوگوں سے اپیل فرمائیں گے، خود بھی اس راہ میں عطا فرمائیں گے، تو اللہ اس سفارش کرنے والے کو اجر سے بھی نوازے گا، اور جو ضرورت مند ہوگا شخص، اس کی بھی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ تو 4956 یہ حدیث متفق علیہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تو سفارش سے کسی ضرورت مند کا کام کروا دینا جو کہ سفارش کے لیے اہل ہو، اور جس کے حق میں جو ضرورت مند ہو اس کے بارے میں سفارش کی جائے، اور اس کے شخص کے سامنے سفارش کی جائے جو اس کو اپنا راک رکھتا ہو، اس کو ادا کرنے کا یا پورا کرنے کا یا اختیار رکھتا ہو۔ تو یہ عمل جو ہے وہ ضرورت مند کا کام کروانا موجب ثواب ہے، اور الفاظ فالتو جارو کا مطلب ہے کہ تم سفارش کا ثواب دیے جاؤ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ ایک دعائیہ کلمات بھی ہیں کہ سفارش کیا کرو کہ اللہ تمہیں اس سفارش کے بدلے میں اجر دے گا، اور تم اجر سے نوازے جاؤ گے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔
آگے ہمارے پاس حدیث ہے 4957 وان انس بن مالک، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے بھائی کی مدد کر خواہ وہ ظالم ہے یا مظلوم ہے۔ فقال رجل، تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انصرہ مظلومن، کہ میں اس کو اس کی مدد کروں گا اس حال میں کہ وہ مظلوم ہے یا مظلوم ہوگا، اس پر ظلم کیا گیا ہے۔ فکیف انصرہ ظالما، تو میں اس بھائی کی کیسے مدد کروں گا جو کہ خود ظالم ہے، جو خود ظلم اور زیادتی کر رہا ہے دوسروں پر، اس کی مدد میں کیسے کروں گا؟ قال، آپ نے فرمایا، تمنعہ من الظلم، کہ تو اس کو روکے ظلم کرنے سے، یعنی اس کا ہاتھ ظلم کے لیے جو اٹھتا ہے زیادتی کے لیے، تو اس کا تو ہاتھ پکڑے، اس کو روکے۔ فذالک نصرک ایاہ، تو یہی انداز ہے تیرا اس خاص اس ظلم سے روکنے میں مدد کرنے کا، تو تیری یہی مدد ہوگی اس کے لیے کہ جو تو ظالم کا ہاتھ پکڑے گا، تو تمہارا اسے ظلم سے روکنا یہی تمہارا اس کی مدد کرنا ہے۔ تو عزیز طلبہ، ظالم کو ظلم سے نہ روکنا اسے مزید ظالم اور سرکش بنا دیتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا فزادوہم رہقا، تو ہر ممکن طریقے سے اس کا ہاتھ پکڑنا اس کی سب سے بڑی خیر خواہی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو فرعون جیسے جو لوگ متمرد اور آتی، یعنی سرکش اور اللہ کی زمین پہ فساد بپا کرنے والے، بغاوت کرنے والے، اس حد تک پھر وہ اپنے ظلم و ستم میں بڑھ جاتے ہیں، اور پھر لوگ ان کے سامنے سہمتے، ڈرتے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے، ان کو سجدے کرتے، اور پھر یہ ہے کہ ان کی تعریفوں میں زمین و آسمان کے کلابے ملاتے۔ تو جب یہاں معاملہ یہاں تک پہنچتا ہے تو پھر وہ انسان جو ہے وہ سن کر، اس مخلوق کو دیکھ دیکھ کر وہ اور سرکش ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ فرعون یا نمرود یا اس قسم کے لوگ وہ پکار اٹھتے ہیں، انا ربکم الاعلی، کہ میں تو تمہارا اللہ بڑا رب ہوں، والعیاذ باللہ۔ اللہ اکبر۔ آگے ہے 4958، تو حکایت ہے، حکایتاً یہ الفاظ صحیح بھی ہیں اگر کہے جائیں بطور ایک مثال کے، کہ فرعون کو کسی نے یہ کہا کہ تو اس حد تک کیوں بڑھ گیا ظلم اور زیادتی میں اللہ کی زمین پر، جبکہ اللہ کا پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور حضرت ہارون، ایک کی بجائے ایک نہیں، دو نبی اللہ کے پیغمبر آئے تیرے پاس، اور پھر اتنی نشانیاں، 300 آیات، اللہ اکبر، 9 نشانیاں یکے بعد دیگرے اور معجزے تیرے سامنے اللہ پاک نے ظاہر کیے، پھر بھی تو اتنا بگڑ گیا اور اتنا سرکش ہوا۔ تو فرعون نے آگے سے کہا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ اس ظلم اور زیادتی سے میرا کسی نے ہاتھ نہیں روکا، میرا کسی نے ہاتھ نہیں پکڑا، تو میں بڑھتا ہی گیا سرکشی میں۔ تو یہ ایک فطرت ہے انسان کی، تو یہ حکایتاً میں یہ لفظ بات کر رہا ہوں اس کے حوالے سے، کہ ہر سرکش اور ظالم کا جو ہے وہ تقریباً یہی معاملہ ہوتا ہے۔ جی جی جی، کوئی سوال ہے؟ نہیں، میں کہہ رہی تھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ یہ آپ جب ایسے، مجھے احساس ہوتا ہے کہ آپ ہماتن گوش ہو کے میری بات سن رہے ہیں، تو پھر میں اور زیادہ مطمئن ہوتا ہوں۔ تو کبھی کبھی مجھے جی ایسے جی آپ لگتا ہے صحیح۔ جیسے کہ وہ آن کر کے نا اپنا لیسن، تو آپ، کوئی سو رہا ہے، کوئی ادھر ادھر پھر رہا ہے، کوئی ایسے بھی ممکن ہوتا ہے، میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ایسے کر رہے تھے۔ اچھا جی، خیر، الحمدللہ۔ تو جہاں تک ہو سکے ظالم کے خلاف معاشرے میں انسان کو سٹینڈ لینا چاہیے، کیونکہ ظالم جتنا ظلم کرتا ہے نا اتنا بزدل ہوتا ہے، اور اللہ کے لیے جب آدمی اٹھے نا، کھڑا ہو، تو اللہ کی تائید اور نصرت اور مدد آتی ہے، تو اللہ ان کے مخالفین جو ظالم لوگ ہیں ان کے دلوں میں اپنے بندے کا رعب ڈال دیتے ہیں۔ تو جیسے قرآن مجید میں ساؤل کی فی قلوبہم الرعب، یعنی
اللہ پاک نے یہ اپنے نبی اور ان کے ساتھیوں کو یہ فرمایا کہ میں تمہاری مدد کروں گا اور تم میری راہ میں جہاد کے لیے اعلاء کلمت اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تو دشمن کے دلوں میں خوف طاری کر دوں گا، ان کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، تمہارا خوف۔ اور یہ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار تبوک کی جنگ سب سے خوفناک اور سب سے بڑی رسکیہ اور تھی، تکالیف اور مصائب اور اپنا بہت زیادہ قحط سالی اور بھوک کے دور میں اور گرمی کی شدت، اسے جیش الاسرا کہتے ہیں حدیث میں، تنگی کا لشکر، تنگی کا دور، افلاس کا، بڑے بڑے صحابہ جو ہیں ان کے پانی پیتے پانی ہو گئے۔ تو اس میں اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے یہ فرمایا تھا، اس وقت فرمایا تھا، اللہ اکبر، اس کے حوالے سے فرمایا تھا کہ حدیث میں آتا ہے، جہاں اور خصوصیات ہیں پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہاں یہ بھی تھی کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ میں دشمن کے خلاف مدد دیا گیا ہوں، ان کے دلوں میں ایک مہینے کی مسافت پر میں ہوتا ہوں تو اللہ ان کے دلوں میں میرا رعب ڈال دیتے ہیں اور ان پر ہیبت طاری کر دیتے ہیں۔ تو غسانی جو تھے، شامی فوجیں جو تھیں، جو لاکھوں کے حساب سے وہاں آئی تھیں، اور ان چند صحابہ جو تھے اور بھوکے پیاسے ترسے ہوئے کھجوروں کی ایک ایک جو ہے گٹھلی وہ چوسنے والے، اور اونٹوں کی گردنیں کاٹ کر ان کی اوجڑیوں سے نکال کر پانی پینے والے، یہ اس راستے میں، اس سفر میں یہ معاملہ ہوا۔ تو وہاں جب پہنچے تو وہاں سے لشکر جو ہے وہ بھاگ چکا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آس پاس کے لوگوں سے کہ یہ لوگ کب گئے، تو انہوں نے جو دن بتایا، تو اس حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اندازہ لگایا صحابہ نے، تو معلوم ہوا کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مدینہ سے لے کر چلے تھے تبوک کی جانب، اس دشمن کا جو ہے وہ سامنا کرنے کے لیے، تو اسی دن ہی وہ جو دشمن تھے وہ بھاگ گئے تھے۔ پورے ایک مہینے کی سبحان مسافت اللہ۔ پورے ایک مہینے کی مسافت پر وہ جو ہے وہ وہاں سے نکل بھاگے، اور انہوں نے پیچھے مڑ کے نہ دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو دیکھا ان کے بکھرے ہوئے پھٹے پرانے کپڑے اور کھانے پینے کی خراب چیزیں اور جوتے وغیرہ اس قسم کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ تھا ایمان کی قوت تھی ساری، اللہ پاک کی نصاتائی تھی، نصرت تھی۔ تو اس لیے اللہ کی راہ میں اللہ پاک جب آپ کے ساتھ ہے تو کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ دشمن کے مقابلے میں مرعوب ہو یا خوف زدہ ہو۔ اچھا جی، آگے حدیث ہے ہمارے پاس 4958۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ یہ ساری احادیث بڑی عام نے اب سنی ہوں گی آپ نے۔ تو لا یظلم، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے، ولا یسلم، اور نہ اسے کسی ظالم کے حوالے کرتا ہے، ولا یسلم، اور اس کا معنی یہ بھی کرتے ہیں، اور نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، یہ بھی معنی ٹھیک ہے، لیکن لفظی ترجمہ یہی ہے، اور نہ اس کو وہ کسی ظالم یا دشمن کے حوالے کرتا ہے۔ ومن کان فی حاجت اخیہ، اور جو شخص بھی اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا ہوتا ہے، کان اللہ فی حاجت ہی، تو اللہ اس کے بدلے میں اس آدمی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ومن فرج عن مسلم قربتاً، اور جو بھی شخص دور کرتا ہے مسلمان سے، کسی بھی مسلمان سے، قربتاً کوئی تکلیف دکھ، فرج اللہ عنہ قربۃ من قربات یوم القیامہ، تو اللہ اس کے بدلے دور کرے گا، کھول دے گا اس سے، قربتاً تکلیف، مصیبت، دکھ، من قربات یوم القیامہ، قیامت کے دن کی جو تکالیف اور مصائب اور دکھ ہیں۔ ومن ستر مسلمن، اور جس شخص نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، یہ بڑی ایک ہمارے معاشرے کا ناسور ہے۔ لوگ جو ہیں وہ ٹو میں رہتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی ایپ جو ہے وہ میں اس کو اچھالوں، فائنڈ آؤٹ کروں اور لوگوں میں، حالانکہ مسلمان کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کا کوئی ایپ دیکھ بھی لے تو جہاں تک ممکن ہو سکے اس پر اس کی پردہ پوشی کرے۔
تو اس کا صلہ کی کیا ملے گا اس کو؟ سترہ مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، کیونکہ اللہ ایک ایک چیز اس کی جانتا ہوگا، کہ بلکہ یہ بھی جانتا ہوگا کہ وہ دماغ میں دل میں کیا چیزیں لیے ہوتا تھا، کیا نیتیں کرتا تھا، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کی چھپائیں گے، اس پر اس کی جو ہے وہ پردہ پوشی فرمائیں گے اس کے بدلے میں۔ متفق علیہ۔ تو حدیث میں الفاظ ولا یسلم کو انڈر لائن کی، جس کا معنی ہے اور نہ اسے کسی ظالم وغیرہ کے وہ حوالے کرتا ہے۔ تو جب کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت ہو، اللہ سے کوئی حاجت ہو، تو کیا کرنا چاہیے اس حدیث کی روشنی میں؟ تو پھر آسان ترین راستہ یہی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرے، یا ضرورت پوری کرا دے، سفارش کرا دے، اگر خود نہیں کر سکتا کسی کو کہہ دے، خود کر دے۔ اللہ اکبر۔ واللہ فی عون جی العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ سب سے بہترین اور شارٹ کٹ طریقہ یہی ہے۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، پرابلم ہے، پریشانی ہے، پشیمانی ہے، تو آپ اپنے قریب کے اپنے کسی مسلمان بہن بھائی یا ہمسائے یا اپنے قریبی رشتہ دار، اس کی کوئی تکلیف دیکھیے، اس کے پیچھے لگ جائیے۔ جب آپ اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے، اس کا مسئلہ حل کرنے کے لیے پیچھے لگیں گے نا، تو اللہ آپ کے معاملے پکڑ لے گا، اور اس سے پہلے کہ وہ ہو نہ ہو، آپ کا معاملہ اللہ حل کر دے گا۔ یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول کی سچی حدیث ہے۔ اگر ہمارا ایمان ہے تو اللہ کے پیغمبر جو ہیں صادق مصدوق ہیں، سچے ہیں، وہ ان سے بڑھ کر کون سچا ہو سکتا ہے اس دنیا میں؟ قرباتون اس کا مطلب ہے تکلیف۔ آگے بھی حدیث اسی معنی کی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیثیں ساری یاد کر لیں آپ زبانی، بہت ہی یہ پیاری حدیثیں ہیں، سبحان اللہ، اور سنایا کریں لوگوں کو۔ قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم وخل مسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے، ولا یخذلہ، اور نہ وہ اسے ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی معنی ہو سکتا ہے، اور نہ اسے وہ بے یار و مددگار چھوڑتا ہے کہ وہ پریشان ہو جائے، ذلیل ہو جائے، رسوا ہو جائے۔ ولا یحقر، اور نہ وہ اس کی تحقیر کرتا ہے، ان کو حقیر نہیں جانتا۔ یہ ایک بڑا ہمارے معاشرے میں فالٹ ہے، بہت بڑا، کہ اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنا اور ایک شخص کو حقیر جاننا، اور اس کے عیب تلاش کرنے کے لیے اس کو معاشرے میں رسوا کرنے کے لیے، والعیاذ باللہ۔ آپ نے فرمایا تقویٰ ہاؤنا، تقویٰ یہاں ہے۔ یا جب آپ نے فرمایا تو آپ نے کیا کیا؟ وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ، تو آپ نے اپنے سینہ اطہر کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا تقویٰ تو یہاں ہوتا ہے، یعنی یہاں دل ہے۔ ثلاث مرار، آپ نے 3 بار یہی بات کی، اور 3 بار آپ نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کیا۔ بحسب امرئ من الشر، پھر فرمایا آپ نے کہ آدمی کے لیے کافی ہے شر سے، برائی مول لینے میں، یہ کافی ہے معاملہ، ان یحقر اخاہ المسلمہ، کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے، اس کی تحقیر کرے، والعیاذ باللہ۔ کل المسلم حرام، کہ ہر مسلمان کا مسلمان پر حرام ہے۔ کیا؟ مسلمان ہو یا دائرہ اسلام میں جب آ جاتا ہے تو اسلام اس کی ضمانت دیتا ہے ان چیزوں کی، کہ دمہ اس کا خون، و مال اس کا مال، و عرض اس کی عزت۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہیں انسان کے عزیز ترین متاع ہیں۔ تو ولا یخذلہ کے الفاظ جو ہیں ان کو انڈر لائن کیجیے، اور نہ اسے ذلیل و خوار کرے، یعنی ذلیل و خوار کرے یا اسے بے یار و مددگار نہ چھوڑے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ حدیث بیان فرمائی تھی۔ یہ حدیث جو ہے ابھی ہم نے پڑھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، اور فساد و ظلم کی جڑ کاٹ کے آپ نے رکھ دی، اس لیے کہ اکثر دنیا میں جو فساد کا سبب ہے وہ یہی 3 چیزیں ہیں۔ کیا؟ خون خرابہ کرنا، خون بہانا، مال لوٹنا، قتل و غارت، ڈکیتی، وارداتیں، چوری اور مال غصب کرنا، اور پھر اسی طرح عزتوں کو پامال کرنا۔ اس سے ہی زیادہ تر زمین میں فساد بپا ہوتا ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے نیکسٹ 4960، وان ایاد بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل الجنت ثلاثۃ،
کہ اہل جنت کی 3 قسمیں ہیں، اہل جنت کی 3 قسمیں ہیں۔ ہاں جی، ایک تو وہ ایک ڈویژن ہے اللہ کے پیغمبر کی ایک اعتبار سے، ویسے تو اور بھی بڑی قسمیں ہیں اہل جنت کی، لیکن وہ اہل جنت جو کہ پہلے جنت میں جانے والے گروہوں میں جن کا شمار ہوگا، غالباً یہ مراد ہے کہ جو پہلے جنت میں جائیں گے لوگ، ان کے ساتھ یہ بھی 3 قسم کے لوگ اہل جنت میں سے۔ ذو سلطان مقسطن، ایک تو یہ کہ اختیار رکھنے والا یعنی بادشاہ، ذو سلطان، مقسطن کہ وہ اپنا ہو، مقسط ہو یعنی انصاف کرنے والا، عدل کرنے والا ہو، متصدقن، اللہ اکبر، خیرات کرنے والا بھی ہو، صدقہ دینے والا، موفقن، اور پھر وہ نیکی کی توفیق سے نوازا گیا ہو، موفقن، اسے توفیق دی گئی ہو کہ وہ نیکی کے کام کرے۔ ایک تو یہ بادشاہ، اور دوسرا ورجل رحیم، اور ایک دوسرا آدمی اہل جنت میں سے جو کہ رحیم ہے، مہربان لوگوں پر، نرم دل، رقیق القلب، نرم دل، لکل ذی قربہ و مسلمن، ہر قریبی رشتہ دار کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے رحم دل ہے اور نرم دل ہے، رحیم ہے، کریم ہے، وعفیف، اور وہ عفیف ہے، متعفف ذو عیال، اور تیسرا شخص وعفیف، اور وہ پاک دامن شخص، پاک باز آدمی، ٹھیک ہے جی، وہ شخص پاک باز، متعفف جو کہ رکنے والا ہے سوال سے، ذو عیال یعنی سال میں کہ وہ عیال دار ہے، اس کا بہت بڑا خاندان ہے، اس کے ذمے بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں، اہل خانہ کی تعداد بھی ہے، سارے افراد بھی ہیں، لیکن سوال سے رکتا ہے، صاحب عیال بھی ہے، سبحان اللہ، سوال نہیں کرتا، کوشش کرتا ہے میں کہ اپنے ہاتھوں سے کما کر حلال کی، پسینے کی، خون کی، میں اپنے ان اہل و عیال کو کھلاؤں پلاؤں، بہت بڑی بات ہے۔ یہ 3 قسم کے لوگ، واہل النار خمسۃ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور 5 قسم کے لوگ ہیں جہنمی، والعیاذ باللہ۔ اب ضعیف ہو، ایک تو وہ انتہائی کمزور، بالکل گیا گزرا انسان، الذی لا زبر لہ، وہ ضعیف اور کمزور سست انسان کہ جس کی کوئی عقل نہیں، جس کی کوئی سوچ نہیں ہے جی، جس کی کوئی فکر نہیں، لا زبر لہ، الذین ہم فیکم تبعن، اور یہ وہ لوگ کہ جو تم میں ہیں، تبعن، اللہ اکبر، جو تمہارے پیچھے لگنے والے، تمہارے فالوورز، پیچھے لگنے والے ہیں جی، وہ لوگ جو تمہارے فالوورز ہیں یا جو تمہارے ماتحت ہیں، ہاں جی، جنہیں کون ہے، لا یبغون، نہیں وہ چاہتے، اہلن ولا مالن، نہ انہیں اہل و عیال اور مال کی خواہش ہے، یعنی حلال، مراد یہاں حلال ہے کیونکہ جہنمی ہے نا۔ فیکم تبعون، ایسے لوگ ہیں تم میں، تمہارے فالوورز، تمہارے پیچھے لگنے والے، تمہارے ماتحت، لا یبغون اہلن ولا مالن، نہ وہ چاہتے ہیں اہل اور نہ مال، حلال طریقے سے، یہ بریکٹ میں ہے، حلال طریقے سے وہ نہیں چاہتے۔ والخائن، اور ایک وہ خیانت کرنے والا خائن انسان، الذی لا یخفی لہ طمع وان دکا الا خانہ، اللہ اکبر، یعنی ایسا خائن ہے، ایسا خیانت کرنے والا ہے تو لا یخفی لہ، نہیں مخفی ہوتا اس کے لیے کوئی بھی طمع، وان دکا، اگرچہ بہت معمولی چیز میں ہو، الا خانہ، مگر وہ خیانت کر کے رہتا ہے۔ یہ نہیں کہ چھوٹی سی چیز ہے بھئی، یہاں میرا ہاتھ پڑتا ہے اور کوئی دیکھ نہیں رہا تو میں چھوڑ ہی دوں، اس کو جانے دوں، نہیں، وہ خائن جو ہے، خیانت کرنے والا، وہ معمولی چیز جو ہے اس کو بھی لے کے رہے گا، اور وہ اپنا جو ہے اس حرام سے اپنی زبان کو گندا غلیظ کر کے رہے گا، اپنے جہنم میں انگارہ بھر کے رہے گا، خواہ معمولی چیز کیوں نہ ہو، کہ میں اس کو چھوڑ دوں، تھوڑی ہے، معمولی ہے، کوئی غریب ہاتھ چڑھ گیا، تھے چڑھ گیا، اس کے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں، اس کو بھی لوٹے گا کہ میں کسی طریقے سے اس کو بھی، اس کی جیب خالی کر کے رہوں، ایسا۔ والخائن الذی لا یخفی لہ طمع وان دکا، اگرچہ وہ معمولی ہو، طمع ہو اس کا، اس کی ہرس ہو، لیکن اللہ خان ہو، مگر وہ خیانت کرتا ہے اس کی۔ ورجل، ایک اور وہ آدمی جہنمی ہے، لا یصبح ولا یمسی، وہ صبح اور شام
نہیں کرتا الا و خادع کا، مگر یہ کہ وہ تجھ سے دھوکہ کر کے رہے گا، ان اہل کا و مال کا، اللہ اکبر، تیرے اہل و عیال اور تیرے مال و متاع کے بارے میں وہ دھوکہ کر کے رہے گا۔ ایک وہ بھی شخص ہے صبح شام تجھ سے دھوکہ کرے گا تیرے اہل اور مال کے معاملے میں۔ وذکر البخل، اور اسی طرح پھر بقیہ روایت میں ذکر کیا البخل کو، بخیلی، کنجوسی، اول کذبہ یا جھوٹ کو، یعنی یہ بھی بقیہ دو جو ہیں ان کا ذکر کیا، یا بخیلی کا ذکر کیا یا جھوٹ کا۔ والشنزیر الفحاش، والشنزیر، اور شنزیر کہتے ہیں بد اخلاق، الفحاش فوش گو، یعنی فوش گفتگو کرنے والا، بیہودہ گفتگو کرنے والا، والشنزیر بد اخلاق، یعنی عمل میں بھی بد اور زبان میں بھی بد، بیہودہ باتیں کرنے والا اور عملاً بھی انتہائی بد اخلاق، الشنزیر الفحاش والعیاذ باللہ۔ تو یہ خصلتیں ہیں جہنمی، اہل جہنم کی خصلتیں۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور 3 قسم کے لوگ آپ نے جنتی بتائے اور 5 قسم کے جہنمی۔ اچھا جی، تو متعفف حدیث میں اس کو انڈر لائن کیجیے، کا مطلب ہے سوال سے بچنے والا، اور عبارت لا زبر لہو کا مطلب ہے جس میں عقل نہیں، کوئی شعور نہیں، کوئی اس کے اندر، جیسے آج کل ہے نا ہمارے عوام کل انعام، چوپاؤں سے بھی بدتر ہمارے یہ جو ہیں، کوئی سیاسی شعور نہیں ہے، کوئی ان کی سوچ نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی نظریہ نہیں، کوئی عقیدہ نہیں، بس بھیڑ بکریوں کی طرح وہ اپنا جدھر کوئی لگائے، وہ کوئی سبز باغ دکھائے تو جناب جٹ باغ پڑتے ہیں ادھر، تو اپنا کوئی ان کی نظریہ نہیں ہوتا، ضمیر، انتہائی شتر بے مہار ایسے لوگ، کہ وہ پھر وہ برائیوں میں پڑھتے چلے جاتے ہیں، جس کے ذریعے وہ برائی سے بچ سکیں، کوئی ان کی شکل عقل نہیں ہوتی۔ اور حدیث میں مذکور لفظ الشنزیر کو انڈر لائن کیجیے، اس کا معنی ہوتا ہے بد خلق، الشنزیر۔ آگے حدیث ہے انس بن مالک، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم کہ میری جان اس کے ہاتھ میں ہے، لا یؤمن عبد، کہ امام ایک کوئی بھی بندہ پورا مومن کامل مومن نہیں ہوتا، یہاں مراد ہے کامل مومن، مومن تو رہتا ہی ہے ظاہر ہے بڑے سے بڑا گناہ کر کے بھی، حتیٰ یحبا، یہاں تک کہ وہ پسند کرے، لے اخی، اپنے بھائی کے لیے، ما یحب لنفسہ، جو کہ وہ اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ تو حدیث بڑی یہ معروف ہے، اس کو آپ جو ہے اپنا اس کو ضرور یاد کیجئے اس حدیث کو۔ اور یہ جو متعفف اہل الجنت ثلاثۃ جو ہے، یہ اس کو انڈر لائن کیجئے، متعفف وضو عیال سے پہلی جو حدیث ہم نے پڑھی ہے 4960، اس میں متعفف وضو عیال، اس کو بھی انڈر لائن کیجئے، کہ باوجود حاجت کے ضرورت کے وہ اللہ پر متوکل، سوال سے ممکنہ حد تک بچتا ہے، اور عیال کی ضروریات کے باوجود کامل اللہ پر بھروسہ توکل کرتا ہے، ساتھ محنت بھی کرتا ہے، تواکل نہیں کرتا، توکل کرتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، بفضل اللہ و بعونی جل وعلا، آتے ہیں ہم یہ حدیث مطالعہ کر رہے تھے 4961، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم کہ جان میری اس کے ہاتھ میں ہے، لا یؤمن عبد، لا یؤمن عبد، نہیں کامل ایمان لاتا کوئی بھی بندہ مومن کامل ایمان والا نہیں ہوتا، حتیٰ یہاں تک کہ یحب لاخیہ، وہ پسند کرے اپنے بھائی کے لیے وہی چیز، ما یحب لنفسہ، جو وہ اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث جو ہے اپنی صحت میں، اتھینٹسٹی میں پیک پر ہے۔ تو اس حدیث پر عمل ایسے صاف دل سے جس میں کینہ اور حسد نہ ہو، اللہ اکبر، ایسے صاف دل سے ہی ممکن ہے اس حدیث پر عمل، وگرنہ یہ بہت ہی مشکل ہے اس حدیث پر عمل کرنا۔ جی، تو یہ جو حدیث ہے نا، اس پر عمل ہے بھی بڑا آسان، لیکن مشکل بھی بڑا ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے تو آپ دیکھیے، اگر آپ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز جو کہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اپنے بھائی کے لیے اس وقت ہی پسند کریں گے جب آپ کا دل اپنے بھائی کے لیے بالکل آئینے کی طرح صاف شفاف ہو،
کوئی کینہ، کوئی حسد، کوئی بغض، کوئی بیر، کوئی دشمنی، کوئی دکھ، کوئی اس کے ساتھ نفرت یا کوئی ایسی بات معمولی بھی نہ ہو، تو پھر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، وگرنہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے سامنے ایسا آدمی بیٹھا ہو کہ جس کے معاملے میں تھوڑی سی بھی آپ کے دل میں اس کے بارے میں اپنا ناراضگی ہو یا اس کے دل میں آپ کے بارے میں ہو، تو وہ آپ ایک دوسرے کے لیے جذبہ رکھتے ہوں۔ تو اس لیے آپ نے یہ کمال ایمان کہا ہے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ مومن تو ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ بس ایمان اس کا ایسا ہی ہے، گرا پڑا۔ اور جو شخص ان چیزوں سے مبرہ ہو، صاف ہو، اور پھر وہ اس کے ایمان کا سبحان اللہ مزہ آتا ہے، صاف اور شفاف۔ وہ سنن نبی داود میں بڑی ایک روایت ہے نا، معروف، بڑی ہی شاندار، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اشارہ کیا اور فرمایا انہ من اہل الجنہ، یہ جنتی ہیں، اور پھر پیچھے صحابی لگ گئے اس کے، 3 دن ان کے پاس رہے رات کو، اٹھ کے دیکھتے تھے کون سا عمل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں شہادت دی ہے کہ وہ جنتی ہیں۔ تو پھر جناب 3 دن تک کوئی بات سامنے نہ آئی، نوافل تہجد وغیرہ تو خود بھی پڑھتے تھے اور انہوں نے بھی پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا، کوئی خاص عمل جو ہے وہ۔ تو پھر انہوں نے جانے لگے السلام علیکم، تو انہوں نے پھر میزبان نے پوچھا کہ آپ کیوں یہاں ٹھہرے، 3 دن آپ نے مجھ سے بات نہیں کی، کوئی موضوع پہ آپ نے کوئی چیز نہیں پوچھی کسی بات بارے میں۔ تو اب پھر انہوں نے بات یہ بتائی کہ میں اس مقصد کے لیے یہ کوئی چیز تلاش کرنے آیا تھا آپ کے پیچھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات آپ کے بارے میں فرمائی تھی کہ انہ من اہل الجنہ۔ تو پھر آپ اگر مہربانی فرمائیں تو بتا دیں کوئی ایسا عمل جو آپ کرتے ہوں تاکہ ہم بھی اس دائرے میں بہ جائیں۔ اللہ اکبر۔ اب وہ سوچنے لگے کون سا عمل ہو سکتا ہے، سوچ کر بالآخر کہتے ہیں کہ ایک بات ضرور ہے، اور تو شاید باتیں جو ہیں وہ آپ بھی مجھ سے آگے ہوں گے اعمال میں۔ ایک بات جو میرے دل کی ہوتی ہے، جب میں رات کو لیٹتا ہوں، سوتا ہوں بستر پر، تو جہاں میں ذکر اذکار کرتا ہوں رات کے سونے کے، وہاں میں یہ بھی اپنے اللہ کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں یہ عہد و پیمان کرتے ہوئے سوتا ہوں، اور یہ جذبہ اور یہ سوچ رکھتے ہوئے کہ کسی بھی اللہ کی زمین پر اللہ کی مخلوق میں سے کسی کے بارے میں میرے دل میں نہ کوئی رنجش ہے، نہ کوئی نفرت ہے، نہ کوئی کسی سے کوئی اپنا ناراضگی ہے، نہ کوئی دکھ ہے، نہ کوئی بیر ہے، نہ دشمنی ہے، کچھ بھی نہیں، تو میں صاف کر کے سوتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہی عمل تھا، اتنا ہے کمال اس عمل کا۔ تو جب یہ ایسا معاملہ ہوگا تو پھر آپ اس سے محبت بھی کریں گے اور اس کے لیے وہی چیز پسند کریں گے جو آپ اپنے لیے کرتے ہیں۔ تو بعض لوگ بھئی اللہ کے اس زمین پر بندے ایسے موجود ہیں، میں نے دیکھا ہے واقعی، سبحان اللہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن۔ ہاں جی، تو یہ حدیث جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، اس سے پہلے کہ اس کا ترجمہ کریں آئندہ حدیث کا، تو بتانا یہ چاہ رہا تھا، بات نامکمل رہی۔ میں چاہ رہا تھا کہ ایسی حدیث پر عمل کرنا جو ہے آسان بھی ہے اور مشکل بھی بڑا ہے۔ ہاں، اللہ کے اولیاء جو ہیں، اولیاء اللہ، اللہ کے خاص دوست، ان کے اندر یہ چیز دیکھی جا سکتی ہے، اور پھر بھی یہ، وگرنہ عزیز طلبہ بڑی بات ہے، بہت بڑی بات میں سمجھتا ہوں کہ انسان کسی کے لیے اس حد تک پہنچ جائے کہ جو چیز اپنے آپ کو پسند ہو وہ دوسرے کے لیے کرے۔ یہ تو بہت بڑا آخری سٹیپ ہے اہل ایمان کا، کمال ایمان میں سے ہے۔ یہ بھی بڑی بات ہے کہ آدمی کسی کا حق نہ کھائے، آدمی کسی کو اس کا حق دے دے، امانت دار کو امین بن کر، اور اس کا حق کھانے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ یہ بھی بڑی بات ہے، دیانتدار ہو، راست باز ہو، سچا ہو۔ تو آگے ہے جناب، واللہ لا یؤمنو، اللہ کی قسم وہ کامل مومن نہیں، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، 3 بار آپ نے فرمایا۔ وہیلا، پوچھا گیا، من یا رسول اللہ،
کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کامل مومن نہیں؟ قال، آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، اللہ اکبر، کہ وہ شخص کے نہیں حفاظت میں محفوظ اس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے۔ لا یامن، الذی لا یامن، وہ شخص کامل مومن نہیں، ایمان نہیں لایا پورا، لا یامن کو نہیں امن میں رہ سکتا، جارو اس کا پڑوسی، اس کا ہمسایہ، بوائے کا اس کی شرارتوں سے، اس کی برائیوں سے، اس کے دکھوں سے۔ اللہ اکبر۔ تو بوائے کو کمانا اس کی برائیاں، اس کی شرارتیں۔ لا یومن سے مراد یہاں مراد کامل مومن نہیں ہوتا، ورنہ مومن تو ہوتا ہی ہے، ظاہر ہے صاحب ایمان تو ہے ہی وہ، جب تک کہ وہ ایسے کفر کا ارتکاب نہ کرے تو بہرحال کامل مومن نہیں رہتا۔ پہلی حدیث کی طرح یہاں بھی کمال ایمان کی بات ہے۔ تو حدیث میں بہرحال ایک تو اعلیٰ اخلاقی اقدار کی تعلیم دی گئی، ہاں جی، اور دوسری حدیث یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، یہ بھی اسی مفہوم کی ہے، الفاظ مختلف ہیں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت، وہ جنت میں شخص نہیں داخل ہوگا، من لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ وہ شخص کے نہیں امن میں رہ سکتا اس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے۔ تو جی یہاں جنت کی نفی بھی ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ سب کو محفوظ و معمور رکھے۔ تو گویا کہ ہمسایہ کو تکلیف دینا یا اذیت میں مبتلا کرنا انسان کو جنت سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ آگے ہے حدیث 4964، وعن عائشہ وابن عمر، عائشہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم اجمعین اقطعین سے یہ روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، ما زال جبریل یوسینی، ہمیشہ رہے جبریل روح الامین یوسینی، مجھے وصیت کرتے رہے، بالجار، ہمسائے کے بارے میں، حتیٰ یہاں تک کہ ظننت، تو میں نے گمان کیا، انہ سیورثہ، کہ بے شک شان یہ ہے کہ وہ اس ہمسائے کو مال میں بھی وارث بنا کے رہے گا، یہاں تک کہ میں نے یہ گمان کیا کہ جبریل روح الامین ایسا بھی پیغام ایک بار لے آئیں گے اللہ پاک کی طرف سے کہ آپ کا جو ہمسایہ ہے وہ آپ کا وارث ہے، اور آپ اس کے وارث ہیں، جو بھی پہلے مر جائے گا دوسرا ہمسایہ اس کا وارث بنے گا۔ اتنا ہمسایہ کے بارے میں وصیتیں اور اتنی وحی آتی رہی۔ تو حدیث میں الفاظ یورثو کا مطلب انڈر لائن کیجئے کہ ان قریب اس کو وارث بنا دیں گے اس ہمسایہ کو۔ تو حدیث اعظم میں ہمسایہ کے حق کی ادائیگی کی کمال انداز سے توقید کی گئی ہے اور اس طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ آگے ہے جی ہمارے پاس حدیث 4965، عن عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کنتم ثلاثۃ، جب تم 3 آدمی ہو تعداد میں، ولا یتناجثنان دون الاخر، تو ایسی صورت میں 2 الگ ہو کر اس ایک تیسرے سے الگ ہو کر 2 جو ہیں وہ آپس میں سرگوشی نہ کریں، آپس میں آہستہ آہستہ گفتگو نہ کریں اس سے الگ ہو کر، حتی تختلطوا بالناس، یہاں تک کہ تم لوگ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل نہ جاؤ۔ ٹھیک ہو گیا جی، دوسرے لوگوں کے آنے پر جب تم مل جاؤ، تعداد میں زیادہ ہو جاؤ، تو پھر یہ کوئی حرج نہیں۔ من اجل ان یحزنوا، اس لیے یہ ممانعت اس لیے ہے کہ کہیں تم 2 لوگوں کا الگ ہو کر سرگوشی کرنا وہ تیسرے کو کہیں غم میں مبتلا نہ کر دے، وہ پریشان نہ ہو جائے کہ یہ پتہ نہیں کوئی میرے بارے میں کوئی سازش تو نہیں پکا رہے، والعیاذ باللہ۔ تو حدیث جو ہے الگ ہو کر 2 آدمیوں کا سرگوشی کرنا تیسرے آدمی کے لیے یا اس کی موجودگی میں اس لیے پریشان کن ہے کہ وہ یہ نہ سمجھ لے کہ یہ میری برائی کرنے کی سوچ اور فکر میں ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں اس طرح ذکر ہوا ہے کہ اگر 4 آدمی ہوں تو 2 آدمیوں کا سرگوشی سے بات کرنا اس جائز ہے، یعنی اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی اگر 3 کی بجائے 4 ہو جائیں
تو دو جو ہیں وہ الگ ہوں اور پھر دو الگ رہ جائیں تو پھر بھی کوئی حرج نہیں. یہ تین کا معاملہ ہے، جب دو الگ ہو کر بات کریں آپس میں اور تیسرا اکیلا رہ جائے. اس لیے کہ ایسے میں جو بدخوئی اور غیبت یا برائی یا سازش کرنا، اس کا امکان پھر کم ہو جاتا ہے. یہ بھی اس میں راز ہے. زیادہ لوگ ہوں، جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنی سازش پکانے کا کام یا عمل جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، یا اس کا موقع نہیں رہتا، موقع نہیں ملتا. آگے جناب 4966 وان تمیم الداری، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی ہے. سبحان اللہ. یہ دین اسلام جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے نا، یہ اللہ کی پسندیدہ چوائس ہے ہماری اپنی مخلوق کے لیے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ راضی ہوا ہے اس کو منتخب کر کے. اللہ اکبر. الدین النصیحہ ثلاثاً، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین خیر خواہی ہے. 3 بار آپ نے یہ بات فرمائی. قلنا، ہم نے کہا لمن، کس کے لیے یہ اے اللہ کے رسول یہ خیر خواہی ہے؟ جب آپ نے بار بار یہ فرمایا نا الدین النصیحہ الدین النصیحہ الدین النصیحہ، پھر ہم نے فرمایا کس کے لیے اللہ کے رسول؟ قال، آپ نے فرمایا للہ، اللہ کے لیے، والے کتاب ہی، اور اللہ کی کتاب کے لیے، والے رسول ہی، اور اللہ کے رسول کے لیے، والے آئمت المسلمین، اور مسلمانوں کے آئمہ کے لیے. آئمہ سے مراد سلاطین، حکام، اور ان کے بڑے آئمہ، ان کے بڑے جو اپنا ہیں مقتدا، ہر قسم کے امام موجود ہیں. وعامتہم، اور آئمت المسلمین یعنی مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے. وعامتہم، اور عام مسلمانوں کے لیے بھی، عام مسلمانوں کے لیے. تو پیچھے کوئی رہ گیا؟ کچھ بھی نہیں، سب آ گئے اس میں. تو گویا کہ ساری مخلوق کے لیے دین سراسر خیر خواہی ہے، ہر ایک کے لیے خیر خواہی ہے. اچھا جی، تو اب کیسے خیر خواہی ہے؟ مثال کے طور پہ میں مختصر سا بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خیر خواہی مثلا کیسے ہو سکتی ہے کہ ایک تو وہ اللہ پر سچا اور سچا ایمان لائے، بالکل اس کے ایمان میں کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی نہ ہو، اور عمل کو اللہ کے لیے بالکل خالص کر کے سر انجام دے، ریاکاری اور شرک سے بچے، نافرمانی سے بچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی کیا ہے کہ ایک تو ان کی تصدیق کرے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طاہرہ پر عمل کرے، بدعات سے بچے. اور اس طرح قرآن کی خیر خواہی کیا ہے کہ قرآن کو کما حق ہو سیکھے، قرآن کو جس طرح اس کا حق ہے اس طرح اس کی تلاوت کرے، اس کے قواعد اور اس کے تجوید کے جو مخارج، حروف، ان کا انتہا جتنا جہاں تک ہو سکے خیال رکھے، کمال تعظیم سے تلاوت کرے، اور اس کے مطالب پر غور و فکر کرے. قرآن حکیم کے محکم جو آیات ہیں، احکام ہیں، ان پر عمل پیرا ہو، اور متشابہ پر صرف ایمان لائے، ان کے پیچھے نہ پڑے وغیرہ. اور اس سے ایک قرآن حکیم کا غیر مسلموں سے دفاع کرے، یعنی ان کو اس سے بچائے. مسلم حکمران جو ہیں، بادشاہ یا ائمہ، ان کی خیر خواہی کیا ہے کہ ایک تو شرع کے موافق ان کی اطاعت کرے، یعنی معروف طریقے میں، بے دینی میں نہیں، اللہ کی نافرمانی میں نہیں. ایک ان کی اطاعت کرے، ان کی مخالفت سے بچے، ان کے خلاف خروج نہ کرے، الا یہ کہ وہ کفر بوا یعنی وعدے کفر کا ارتکاب نہ کریں، اس وقت تک ان کے خلاف خروج نہ کرے. ان کی حق میں بہتری کے لیے دعا کرتا رہے، یعنی اچھے کاموں میں اس کی اپریشیشن کرے، دعا کرے اس کے لیے کہ اللہ مزید اس کو توفیق دے اچھائی کی. عام مسلمانوں کی خیر خواہی کیا ہے کہ حتی الوسع یہاں تک ہو سکے ان کو فائدہ پہنچائے، ان کی خیر خواہی کرے، ان کو تکلیف اور مصیبت سے بچائے، خود بھی اذیت اور تکلیف نہ دے، نیکی کی ترغیب دے، امر بالمعروف اور برائیوں سے ان کا ہاتھ پکڑے، ظلم سے ان کو روکے، اور ان کے لیے وہی کچھ چاہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری جو احادیث میں یا شریعت میں ہم پڑھتے ہیں اپنے مسلمانوں کے حق میں. تو عزیز طلباء، اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ درس جو ہے اللہ کی توفیق سے، فضل و کرم سے اختتام پذیر ہوا، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا اللہ اس پہ
استقامت اور رکھتے ہوئے عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی آمین۔ واللہ اعلم وعلم بالصواب، وإلی اللقاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔